کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو قبل المغرب، تم مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو. صلو قبل المغرب، دوبارہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، یعنی فرض سے پہلے. ثم قال فی الثالثہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ یہ ترغیب دلائی، یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی نے کہا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. تیسری مرتبہ جب کہنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لمن شاء، جو چاہے، جس کا دل کرتا ہے تو وہ پڑھے. کیوں؟ کراہیت ان، اس بات کی ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے یتخذہ الناس سنتن، کہ لوگ کہیں اس کو فرض نہ سمجھیں. یعنی اللہ کے نبی بار بار حکم دے رہے پڑھو پڑھو پڑھو، تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات ساتھ ملا دی کہ جس کا دل کرے تو پڑھے. صرف اس وجہ سے کہ کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فرض، یہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا فرض ہے. اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا کہ جس کا دل چاہے، لیکن تاکید ضرور ہے، اور یہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اور یہ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد جو 5 منٹ اور 4 منٹ اور 6 منٹ کا جو وقفہ ملتا ہے، یہ ان 2 رکعات کے لیے ہے. رواہ البخاری، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، بالکل اتھینٹک روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے. یہ عمل، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ان سنتوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی کی ان حدیث میں ہیں کہ جن کے اوپر آج عمل مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، نہیں ہو رہا. ٹائم ہی نہیں ملتا، وہاں سے مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ادھر سے اقامت شروع ہو جاتی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پر حاضر ہوتے ہیں. غلط ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، تاکیداً حکم دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں. فرض نہیں ہے لیکن تاکید بہت زیادہ ہے. وفی روایت ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ قبل المغرب رکعتین، اللہ کے نبی نے خود بھی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی، یعنی حکم بھی دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا کہ یہ کام کیا کریں. یہ ساتھ میں اگلی روایت بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو یہ بھی ساتھ پڑھتے. ولی مسلم عن انس، صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی رکعتین، ہم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے بعد غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد، اذان ہو جانے سے ہونے کے بعد اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز فرض سے پہلے. وکان النبی یرانا، اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہوتے، یعنی اذان ہو گئی، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، ہم 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کرتے، اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہوتے. فلم یأمرنا ولم ینہا، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں اللہ کے نبی نے اس سے روکا کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو. اب 3 باتیں، ایک اللہ کے نبی کا حکم آیا صلو قبل المغرب، دوسرا اللہ کے نبی کا خود کا عمل بھی امام ابن حجر نے یہاں پر نقل کیا، اور تیسرا صحابہ کرام کا عمل اللہ کے نبی کے سامنے کرتے. انہوں نے نقل کیا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے یہ عمل کرتے. اب اگر ان کا یہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں منع کریں کہ بھئی یہ کام تمہارا کیا ہے، غلط. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.